بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ نے پاک آرمی اور عمران خان کے سلسلے میں بہت زور لگایا ہوا ہے، کوئی بڑی واردات کرنا چاہتے ہیں۔ نواز شریف کو برطانیہ میں بٹھا کر رکھا ہے، اس کو وہاں لارا لگا کر بٹھا دیا ہے، اور یہاں پر آصف زرداری کو بٹھا رکھا ہے۔ گوادر پر حملہ ہو گیا، پاک آرمی کے ہیلی کاپٹروں نے بازی پلٹ دی ہے، گنوں کی گن گرج ہوئی ہے۔ یہ حملہ فرانس، بھارت، امریکہ نے کروایا ہے۔ یہ طالبانوں کو بھی شامل کرتے ہیں، انہوں نے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے لیے افغانستان میں ڈیرے جما رکھے تھے۔ امریکہ نے افغانستان میں جوتیاں کھائی ہیں، جوتیاں کھانے کے بعد نکل گیا، ایسی جوتیاں کھائی ہیں جو اور کسی نے نہیں کھائی۔ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتی ہے۔ 9/11 سے لے کر 2021 تک جوتیاں کھائی ہیں، آخر میں طالبانوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر راستہ مانگتے ہوئے نظر آئے، اپنے بندے بھی مروائے اور ساتھ نیٹو کے بندے بھی مروائے، لاشیں سمندر میں پھینک دیں تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے۔ اب ان کے پیٹ میں مروڑ ایٹمی اثاثے سی پیک اور عمران خان کے حوالے سے پڑ رہی ہے۔ انہوں نے گوادر پر حملہ کیا ہے، یہ سی پیک پر بھی حملہ ہے۔ جب تک ان کے کان کے نیچے گرما گرم تھپڑ نہ لگے تو ان کو سکون نہیں آنے والا، جب تک میزائل تل ابیب، فرانس، برطانیہ اور امریکہ پر نہیں گرتے ان کو سکون نہیں آنے والا۔ خان الیکشن کے لیے آن ایکشن ہے۔ مریم نواز کے لیے بری خبر، اگر الیکشن ہوئے تو پی ٹی آئی پہلے نمبر پر ہوگی۔ مولانا کی زرداری سے ملاقات، واحد آدمی عمران خان ہے جو نبض شناس اور بازیگر سیاستدان ہے۔ منڈی بہاؤدین میں جلسہ کر کے آگ لگا دی ہے، سروے کے مطابق خان کی پوزیشن بہت مضبوط ہے۔ الیکشن میں پی ٹی آئی پہلے نمبر پر اور نون لیگ دوسرے نمبر پر ہوگی۔ پیپل پارٹی چھان برے کے طور پر سامنے آئے گی۔ باسی روٹی کھانے کے ساتھ فائدے ہیں، مرد کے لیے مردانہ طاقت کے لیے مفید ہے، یہ باتیں حکیم سلیمان کی ہیں۔ صرف باسی روٹی کھانے کے ساتھ فائدے ہیں۔ شوگر کی بیماری جس کو بھی ہے، باسی روٹی یعنی 2 یا 3 دن کی ہو، خالص دہی کے ساتھ نہار منہ کھائے تو شوگر نہیں رہتی۔ طیب اردوغان نے بھارت کی فوج کو مقبوضہ کشمیر خالی کرنے کی دھمکی دے دی، اگر ایسا نہ کیا تو باقی پہنچے نہ پہنچے میں طیب اردوغان پہنچ جاؤں گا۔ سری نگر میں جشن بس ایک بہانہ ہے، خان روس کے دورے سے واپس آ جائے، پھر دونوں رہنما مل کر مشاورت کریں گے۔ مودی نے پاکستان کا دورہ کرنا ہے، عمران خان کی حکومت کے آخری ایام۔ مریم نواز کہتی ہے جب مشرف جانے والا تھا یہی معاملات تھے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں کیا چل رہا ہے؟ مودی آ رہا ہے کشمیر دینے کے لیے۔ ایک بات یاد رکھنا، یہودی قبلہ اول میں غلطی کریں گے تو القہار کا تجربہ ہوگا، اگر اپوزیشن کوئی غلطی کرتی ہے تو خان کی قوت جائے گی، اس کے بعد خان چھکا مارے گا، ان کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ جمہوری نظام انگریزوں کا چھوڑ کر اسلامی صدارتی نظام لگے گا، بس یہ غلطی کریں پھر عمران خان جمپ لگائے گا، بس غلطی کریں، ان کی شامت آنے والی ہے۔ پی ڈی ایم والوں کی بہت شامت آئی ہے۔ نبی کریم نے فجر کی نماز کی دعا کے بعد وضاحت فرمائی کہ اللہ پاک نے میری امت کو بخش دیا ہے، قیامت والے دن جب قبروں سے اٹھیں گے تو نبی کریم کی امت گناہوں سے پاک ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا وہ نماز بھی نہیں پڑھتے تو کیسے گناہوں سے پاک ہوں گے؟ نبی کریم نے فرمایا اے صحابہ، جو میری امتی قبروں میں ہیں وہ پیچھے اپنے عزیز و قارب چھوڑ کر آئے ہیں، وہ ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنیں گے، ان کو ثواب بھیجیں گے، جنت الفردوس کے لیے دعائیں مانگیں گے، درود شریف جو پڑھتے ہیں اس کے صدقے بھی گناہوں سے پاک ہوں گے۔ عرب ملکوں نے مودی کو سبق سکھانے کا ٹھان لیا ہے، بھارت کو منہ لگانا چھوڑ دیا ہے، ان کا بوریا بستر باندھ کر نکالو، تمام عرب ریاستوں میں ایک ہندو بھی باقی نہیں رہنا چاہیے۔ بھارتی معیشت تباہ ہونے والی ہے، یہ تو کب سے تباہ ہو رہی ہے، یہ ٹھیکہ لے کر آیا ہے عمران خان کا چھکا۔ او آئی سی کو جگا دیا، او آئی سی کا زبردست اعلان، ہم مسکان خان کے ساتھ کھڑے ہیں، کشمیر کے سفیر ہیں اور مرتے دم تک مقدمہ لڑیں گے۔ اقوام متحدہ کشمیر میں فوجیں اتار سکتا ہے، بھارت کے حکمرانوں کو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑ کر لایا جائے گا۔ نواز شریف کی زرداری کو آفر کے عمران خان کی حکومت کو ختم کر دو، تم کو وزیر اعظم بنا دوں گا، جو مرضی کر لو، تم سے خان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سرکاری ملازمین کے لیے پیکج تیار ہے، نیو شکن میزائل تیار ہے، اسرائیل نشانے پر ہے، ایران کا القہار یعنی ایک آگ کا گولہ اٹھتا دکھائی دے رہا ہے جو یورپ اور مشرق وسطیٰ اور ایشیا کو بھی لپیٹ میں لے لے گا۔ یہ تجربہ اس وقت ہوگا جب مسجد اقصیٰ کو یہودی گرانے کی کوشش کریں گے، سلیب ٹوٹ جائے گی، القہار کا تجربہ بھی ہو جائے گا۔ عربوں کی تباہی کا وقت آ چکا ہے، ان کے منہ پر ماسک لگے ہیں، عربوں پر بہت بڑی آفت آنے والی ہے، سعودی عرب خاص کر کے مکہ میں بڑی دہشت گردی ہونے والی ہے۔ مریم نواز کی مہلت ختم، گرفتاری کے لیے ایف آئی
IAEA की कार्रवाई, मरियम नवाज की अपीलों पर एक दिन पहले नैब ने बाजी पलट दी, मुलजमान भरी अदालत में रो पड़े हैं, कश्मीर की मदद के लिए चीन की फौजें रवाना, भारत में कोहराम मच गया, सदाती निजाम आ रहा है, पाकिस्तान के कितने सूबे बनेंगे, पाकिस्तान के 27 सूबे बनेंगे, 12 सूबे तो जरूरी हैं, पाकिस्तान 27 रमजान को बना था, इस्लामाबाद आलम इस्लाम का हेडक्वार्टर होगा, वो वक्त बहुत करीब है, पाकिस्तान की हाँ और ना में फैसले होंगे, पाकिस्तान की 12 रबीउल अव्वल की तरह 12 रियासतें तो जरूर बनेंगी, अमेरिका और चीन के लिए कप्तान की बड़ी चाल, पाकिस्तान और चीन की नई डील, बदमाशी इनकलाब आने वाला है, बहुत बड़ा इनकलाब होगा, मामलात किसी और रुख चले जाएंगे, इमरान खान तारीखी फैसले के लिए तैयार हैं, दौरे रूस से खबर आने वाली है, सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा, इमरान खान को अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखना चाहिए, बाहर निकलते हो तो सिक्योरिटी नहीं होती, इंतजार की घड़ियां खत्म, पाकिस्तानी शहकार की पहली परवाज हो चुकी है, पाकिस्तान की पहली खेप पहुंच रही है, भारत का राफेल तैयारा फारिग है, मंडी बहाउद्दीन जलसे में जो भी तुम्हारा प्लान है, वजीर आजम इसके इंतजार में है, अवाम का बस एक प्लान है, रोटी कपड़ा मकान सब कर दो आसान, हो जाओ हम पर मेहरबान, अगर तुम सच में हो इमरान खान, बस यही प्लान है, किसी ने सऊदीया अमेरिका नहीं जाना, हमारा कहीं जाने का प्लान नहीं है, हम यहाँ ही रहेंगे, बावर्ची खाना इमरान खान के पीछे लगा है, ये इमरान खान को बहा कर ले जाएगा, कायनात में बहुत ज़बरदस्त मामलात हो रहे हैं, जितने भी पढ़े लिखे दानश्वर हैं, अनपढ़ हैं, नॉर्मल हैं, कुरान के कारी हैं, कुरान पढ़ने वाले हैं, समझाने वाले हैं, सब बड़े से छोटे तक सब जानने के लिए तैयार हैं कि ये पीर पिंजर क्या चीज़ है, जो ये कहता है 31 अगस्त तक इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, इमरान खान भी कोशिश कर ले, अपोजिशन भी साथ मिल जाए, ब्यूरोक्रेट भी साथ मिल जाए, इमरान खान की हुकूमत जो बनी है असम्बली ख़त्म हो जाएगी, इमरान खान सरबराह बन जाएंगे, सब यहूदी जोर लगा ले, सदाती निज़ाम आएगा, अल्लाह की रज़ा से, अल्लाह के करम से आएगा, ये आकर रहेगा, पाकिस्तान का जो मुकद्दर है बहुत ऊंचा है, अमेरिका डूबता नज़र आ रहा है, बरतानिया इसराइल पर मिसाइल गिरते नज़र आ रहे हैं, नबी करीम की दुआ और निगाह से पाकिस्तान तरक्की करेगा, सदाती निज़ाम तो आकर रहेगा, इमरान खान या फौज ना आने दे फिर भी सदाती निज़ाम आएगा, सदाती निज़ाम पाकिस्तान के मुकद्दर में लिखा जा चुका है, अक़वाम मुत्तहिदा ने दज्जाल का मंशूर पेश कर दिया है, हदीस पूरी होना शुरू, बिल गेट ने पूरी दुनिया की ज़रूरी ज़मीनें खरीदना क्यों शुरू कर दी हैं, अल्लाह जिसको चाहे अकल दे और शक्ल दे, या इसकी अकल पर पर्दे डाल दे या पर्दे हटा दे, यूरोप वालों की अकल पर अल्लाह ने पर्दे लगा दिए हैं, ये पर्दे अल्लाह ही हटा सकते हैं, ये कोई साइंसदान नहीं हटा सकता, ये अल्लाह के मामलात में दखल अंदाजी कर रहे हैं, जब मुँह पर लगेगी तब इनको समझ आएगा, ये बात जहन में रखना, ये सारी खुदाई रब के महबूब मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानी है, तुम कभी देखो ये दज्जाल के पीछे भाग रहे हैं, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, जब ये निशानी देखना तो साल का सामान जमा कर लेना, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर लाजमी है, अब ये दौर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का है, अभी दज्जाल नहीं आने वाला, जहाँ देखो इमाम मेहदी के ज़हूर के मामलात नज़र आ रहे हैं, नबी करीम का कुर्ता ज़ेब तन होगा, नबी करीम को किसी मकाम पर नहीं रोका, जब नबी करीम अर्श मुअल्ला पर तशरीफ़ ले गए, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के सामने आने का वक्त बहुत करीब है, पीर साहब अर्ज़ कर रहे हैं 1 साल के अनाज खरीद लो। नाज़रीन इकराम, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी, आज के लिए इतना ही, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम ग़ज़वा हिंद, पीर पिंजर सरकार की नज़र में, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।